عام نہیں بلکہ ایک اچھا دھاری ناگن ہے، مرشد باقر شاہ نے دھاگے کو فرش سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ مرشد باقر شاہ کی بات سن کر زہرا بیگم نے فاتحانہ نگاہوں سے اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھا، لیکن بیٹوں میں اتنی حسارت نہ تھی کہ ماں سے آنکھیں ملا سکتے۔ حیرت و ہیاس کی ملی جلی کیفیت سے دو چار تینوں بیٹے حیرت کے سمندر میں غوطہ سان تھے، خاص کر فیضان، جسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے ساتھ وہ زندگی بتا رہا ہے در حقیقت وہ ایک ناگن اور اس کی 3 ماہ کی اکلوتی بیٹی کی ماں ہے۔ تمہارے پورے خاندان کا ملیہ میٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اگر اس کا صفایا نہ کیا گیا تو وہ تمہارے خاندان کا صفایا ضرور کر دے گی۔ فیضان منہ میں ازت محبت کرتا تھا، اس کے اصلیت جان لینے کے باوجود بھی وہ اس کی موت کا متمنی نہیں تھا، لیکن اس کا زندہ رہنا بھی بہتر نہ تھا۔ اس پر ابلم کا سلوشن کا کیا ہوگا؟ ارسلان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ میری معصوم بیٹی کو اس نے بے موت مار دیا، پھر ہماری ماں کو سلاخوں کے پیچھے کروا دیا۔ ایسی موت ماروں گا کہ دوبارہ کوئی بھی ناگن یا ناگ انسانوں سے پنگا نہیں لے گا۔ نہیں، کچھ میں چیزیں عید دیتا ہوں، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ لینا، مرشد باقر شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر مرشد باقر شاہ اٹھ کر دیوار سے لگی ایک لکڑی کی بوسیدہ الماری کی طرف بڑھے۔ الماری میں سے کچھ چیزیں اٹھا کر وہ ایک بار پھر ان کی طرف بڑھے۔ اس پوٹلی کے اندر 4 اسٹیل کے کیل اور ایک دھاگا کا کچھ حصہ تھا۔ مرشد باقر شاہ کے ہاتھوں سے وہ پوٹلی ارسلان نے تھام لی تھی۔ 4 کیل گھر کے چاروں کونوں میں ٹھوک دینا، اس سے وہ ناگن گھر سے باہر نہیں نکل پائے گی، لیکن اس سے قبل اس دھاگے کے کچے سے دھاگا سب کے دائیں ہاتھ پر تھوڑا تھوڑا باندھ دینا۔ یہ دھاگا تمہیں اس ناگن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور وہ تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچا سکے گی۔ عین اس وقت جب وہ ناگن کا روپ دھار لے، پانی کا چھڑکاؤ اس پر کر دینا، وہ نظر آتش ہو جائے گی۔ چاہے اس پانی کی ایک بوند بھی اس پر پڑ گئی، لیکن سد احتیاط سے کام لینا، وہ بہت آتش کی پرکالی ہے۔ مزید مرشد باقر شاہ نے پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل ان کی طرف کر کے سمجھایا۔ بوتل بھی ارسلان نے ہی پکڑ لی تھی۔ مرشد باقر شاہ کی ہدایت کے مطابق 4 کیل گھر کے چاروں کونوں میں ٹھونک دیے گئے۔ یہی نہیں بلکہ وہ دھاگا بھی سب کے دائیں ہاتھ میں باندھ دیے گئے۔ دوسری طرف مومنہ کو زہرا بیگم کی رہائی کا علم تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ پلک جھپکتے وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور نیچے ٹی وی لاؤنج میں سب کو تکنے لگی۔ زہرا بیگم کی رہائی پر وہ کوئلہ بن کر رہ گئی تھی۔ اسے اس بات کا یقین نہ تھا کہ زہرا بیگم نے اپنے کسی بیٹے کو بھی اس حقیقت سے آشنا نہیں کرے گی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ویسے ویسے اس کی آنکھوں میں غم و غصے کی آندھی نے زور پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ زہرا بیگم کی نگاہ بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ یکے بعد دیگر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مومنہ کی چھٹی حس اسے خبردار کرنے لگی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ جیسے ہی مومنہ نے فرش پر قدم رکھا، اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ اڑ کر دور جا گری۔ تمہاری حقیقت ہم پر عیاں ہو چکی ہے ناگن، ارسلان غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا اور جلدی سے بوتل کا ڈھکن کھولنے لگا۔ تم لوگ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، مومنہ غصے سے بے چتاب کھاتے ہوئے بولی۔ اس کی نگاہ ارسلان کے ہاتھ میں پکڑی بوتل پر تھی۔ دوسرے ہی لمحے مومنہ کی جگہ ایک اچھا دھاری ناگن پھن پھلائے کھڑی تھی۔ قبل اس کے کہ ارسلان اس پر پانی پھینکتا، ناگن کی دم اتنے زور سے لگی کہ بوتل اڑ کر باہر گیراج میں جا گری۔ ایک بار پھر ناگن نے مومنہ کا روپ دھار لیا۔ کالے دھاگے ہاتھوں میں باندھ کر تم لوگ کب تک مجھ سے بچو گے؟ ایک ایک کو مار دوں گے۔ اتنا کہہ کر مومنہ نے ایک بار پھر ناگن کا روپ دھارا اور سرحد سے باہر کی طرف لپکی، لیکن بدقسمتی سے بری طرح پھنس گئی۔ اس کی دم مارنے سے بوتل گیراج کی دیوار سے ٹکرائی اور پانی کے قطرے چارسو پھیل گئے۔ عین اسی وقت جب مومنہ گیراج میں داخل ہوئی، چھت پر لٹکے چھوٹے سے فانوس سے پانی کی 3-4 بوندیں یک لخت گریں اور مومنہ کے جسم کے مختلف حصوں پر آن گریں۔ مومنہ اپنی جگہ رک گئی اور اس نے مڑ کر پہلی بار سب کا متلجیانہ نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی بھی اس کے دیکھنے کے انداز سے اس کی اندرونی کیفیت نہ پڑھ سکا۔ مومنہ کے ترہم آمیز نگاہیں فیضان پر ٹک سی گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فیضان کا دل ہلک آنے لگا۔
وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کے بھائیوں نے اسے قابو کر لیا اور عین اس لمحے مومنا کے پورے وجود کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چار سو گوشت کے ٹکڑے کی بساط پھیلتی چلی گئی۔ مومنا آگ سے جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی لیکن بے سود، اس کی ہر کوشش رائے گاں گئی۔ اس کی چیخیں تک دب گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مومنا کا وجود جل کر کاستر ہو گیا، جسے ارسلان کے حکم پر ملازمین نے اکٹھا کر کے نظر آب کر دیا۔ فیضان کا دل کرچیاں کرچیاں ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ مومنا کو دل و جان سے پسند کرتا تھا۔ اس کی موت نے اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے مومنا کو لقمہ اجل ہوتے دیکھا تھا لیکن وہ کچھ نہ کر پایا تھا۔ اس کی گردنوں کی کیفیت اس کی فیملی ممبران آشنا تھے لیکن محبت انسانی روپ میں ایک دشمن تھی جو پورے خاندان کا صفایا کرنے والی تھی۔ اگر مومنا کو ابدی نیند نہ سلایا جاتا تو وہ سب کو ابدی نیند سلا دیتی۔ فیضان دھیرے دھیرے سینہ چڑھنے لگا۔ کمرے میں آ کر اس نے اندر سے کمرے کو لاک کیا۔ بیڈ پر منہ دوسری طرف کیے اس کی بیٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ آنکھوں میں اشک بھرے وہ اپنی بیٹی کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر باہوں میں بھر لیا۔ اس کی بیٹی کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی یک باری اس کی بیٹی نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے جل رہے تھے۔ تبھی فیضان نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کی زبان سانپ کی زبان کے جیسے اندر باہر نکلنے لگی۔ اس نے بغور دیکھا، اس کی بیٹی کی زبان سانپ کی زبان سے متشابہ دوزخی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر سکون کا سانس لیا اور بیٹی کو بیڈ پر لٹا دیا۔ مومنا تم مجھے کبھی نہیں بھولو گی، فیضان آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اپنی بچی کو زندہ رکھنے کے لیے اگر مجھے اپنے پورے خاندان کو ملیا میٹ کرنا پڑا تو دریغ نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر فیضان نے بیٹی کو ایک بار پھر اٹھایا اور کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے دل و دماغ کو راحت بخشنے لگے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کو دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں مومنا کے عکس تیر رہے ہوں، اور پھر وقت پر لگا کے گزرنے لگا۔ مومنا کے خاتمہ کے بعد 1 سال گزر گیا۔ ایک روز زہرا بیگم نے باقر شاہ کو اپنے گھر بلایا۔ باقر شاہ تشریف لے آئے۔ زہرا بیگم فیضان کی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ جب باقر شاہ کی نظر بچی پر پڑی تو باقر شاہ بچی کو غور سے دیکھنے لگے اور پھر انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور بچی پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں۔ باقر شاہ کے منہ سے نکلا، اوہ! تھوڑی دیر بیٹھ کر باقر شاہ چلے گئے۔ پھر اسی رات فیضان کی بیٹی کا انجام اپنی ماں مومنا جیسا ہو گیا۔